علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، بہت ہی دیر سے آپ حضرات نعت شریف تقریر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ذکر شہادت برسنگھ پور میں مسلسل پہلی محرم سے لے کر اب تک ہوتا ہوا آ رہا ہے اور لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ذکر شہادت کی محفل کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کو امام حسین کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تھوڑا پیچھے والے تھوڑا چیئر لے کے آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، ہاں تھوڑا آگے آ جاؤ۔ آئیے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے اور آگے آ جائیے، کچھ لوگ آگے آ جائیے کیونکہ موسم بہت خراب ہے، دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، اس لیے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے آؤ سیٹنگ کرو، مائک والا آؤ سیٹنگ کر رہے ہیں، ہاں تھوڑا سیٹنگ کرو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، افراد افرید کے معاملہ میں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی چند اشعار پیش کروں۔ محبت سے کہیے کہ یا حسین، ہاں اس ماحول میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ دو تین اشعار ہم بھی پڑھ لیں حسین کی بارگاہ میں، تب تک لوگ خاموش ہو جائیں گے حسین کا نام سن کر۔ ایسا کیا حسین نے، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں۔ محبت سے کہیے کہ یا حسین، اور حسین جیسا آج تک کوئی سجدہ نہیں کیا۔ سر کو کٹانے والا حسین ہے، کس لیے کہ اپنا سر کٹ جائے نبی کا دین بچ جائے۔ اسی لیے شاعر لکھتے ہیں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں،
جیسا جھکا ہو شبیر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں، ایسا جیسا ہوا شبیر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں۔ اور ایک شعر، ہم اور آپ نبی کے امت ہیں کہ نہیں؟ گنہگار ہیں پھر بھی فخر کر رہے ہیں، سیکار ہیں پھر بھی فخر کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والا ہیں، نبی کے اوپر ہم درود پڑھنے والے ہیں، نبی کے اوپر ہم سلام پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے شاعر لکھتے ہیں کہ جب تک گنہگار امتی کو میرے نبی بخشش نہیں فرمائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کو اشارہ کیا جائے گا، رب کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے محمد اب جنت میں تو چلا جا، تھوڑی موت سے توجہ دیجیے، حکم آئے گا، آواز آئے گی کہ اے محمد اب تو جنت میں چلا جا۔ میرے نبی فرمائیں گے کہ نہیں، اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ایک ایک امتی کو ہم بخشش نہ کرا دیں۔ تو میرے نبی ہم پر کتنے رحمت ہے، میرے نبی ہم سے کتنے محبت کرتے ہیں، میرے نبی مجھ سے، آپ سے، ہمارے خاندانوں سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ ہماری بخشش ہو جائے ٹھیک ہے، اور ہمارے خاندان کی بھی بخشش کرا رہے ہیں، ہمارے پڑوس والے کی بھی یعنی بخشش کرا رہے ہیں۔ جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا میرے نبی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو شاعر لکھتے ہیں جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، نانا کی امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، نانا کی امتی، کہ جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، جب تک بخش جائیں گے نانا کی امتی، تب تک رہیں گے ان کا نواسہ نماز میں، تب تک رہیں گے ان کے نواسہ نماز میں۔ محبت سے کہی یا رسول اللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائما ملک الحی القیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پہلی تاریخ سے لے کر آج 10ویں محرم تک آنے والی 10ویں محرم تک ہمارے برسنگ پور میں ایک عظیم الشان محفل بانگ، جس کو ذکر شہادت، ذکر حسین کے نام سے ہم اور آپ محفل سجا رہے ہیں۔ یقین جانے کہ ان کا چرچا ہونا بڑی بات نہیں ہے، ان کا تذکرہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہی ہے کہ میرے نبی اس پر خوش ہو جائے، میرا حسین اس پر خوش ہو جائے، میرے آقا اس پر خوش ہو جائے۔ جس بات پر میرے نبی خوش ہو جائیں گے، جس بات پر میرے آقا خوش ہو جائیں گے، جس بات پر حسین حسن خوش ہو جائیں گے، یقین جانو کہ کل محشر کے میدان میں یہی کام آئے گا کہ کرنے والا محفل، تھوڑا چنچنانی آواز ٹھیک کرو یار، چنچنانی آواز تھوڑا ٹھیک کرو، کل محشر کا میدان ہوگا، اس وقت دیکھا کیا جائے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ جب ایسا محفل جب سجایا جائے گا تو دیکھا کیا جائے گا، اس محفل پاک میں جتنے بیٹھنے والے کے امام حسین کے نام سے سب کو بخشش کیا جائے گا۔ اب صحیح ہے، تو اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام پاک سے ایک ٹکڑا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنے جان کو دے دیتے ہیں، اب اسے تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، اس کی زندگی کو جب اوروں نے نہیں سمجھا ہے، اس کی زندگی کو خدا سمجھتا ہے۔ جس کی زندگی کو کوئی سمجھا نہیں ہے، اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اسے رزق ملتا ہے، اسے
ऐसे मुर्दा गुमान भी मत करो, ये दिल में सोचो भी मत कि वो मर गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक वो जिंदा रहेगा। इसीलिए तो कल क़यामत का मैदान होगा, उस जन्नती शेर का जो इमाम हुसैन का आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम नौजवानों का सरदार है, तमाम नौजवानों का सरदार है, तो बूढ़ा लोग क्या करेंगे? ये भी तो सवाल है कि बूढ़े लोग क्या करेंगे। बूढ़े लोग कहेंगे अगर हम भी तो बूढ़े होके मरेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, हम भी मर सकते हैं जवानी में। लेकिन अल्लाह जो जवानी है, इस वक्त अल्लाह का एक कुदरत है कि जब इमाम हुसैन से निस्बत रखोगे, गौसो ख्वाजा रज़ा से चाहने वाला रहोगे, क़यामत का मैदान में सब नौजवान होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बूढ़े भी जवान होंगे, जवान भी जवान होंगे, सब जवान हो जाएंगे। अब कोई बूढ़ा ना रहेगा, सब जवान रहेगा, सब इमाम हुसैन का मानने वाला रहेगा। जब क़यामत के मैदान में जब देखा जाएगा इमाम अली मकाम वहाँ पहुँचे हैं, इमाम अली मकाम जब वहाँ पहुँचेंगे, सब देखेंगे कि मानने वाले, चाहने वाले, आशिक जब रहेंगे, तो उस वक्त क्या कहा जाएगा कि सब मेरा मानने वाला, मेरा जिक्र करने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे जिक्र करने वाला वही हुसैन। अगर जिसको कह दे कि नाना जान इसको जन्नत में भेज दो, इसकी बख्शिश करा दो, इमाम हुसैन का बात मेरे नबी सुनते हैं और सुनेंगे, कल क़यामत के मैदान में भी वो सुनेंगे और नबी उसको बख्शिश भी कराएंगे। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, करबो बला के मैदान में मैं आपको ले चलता, बोलिए कि या हुसैन। अब बताइए कि जिस तरीके से हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन से दीदार करते हैं, अब चलिए करबो बला के मैदान में आपने सुना होगा, उलमा की ज़बान से आपने सुने होंगे कि क़यामत के मैदान में, करबो बला के मैदान में इमाम अली मकाम शहीद हुए। अब शहीद तो हो गए, लेकिन पूरे ख़ानदान को तो लुटा दिया, कहीं भांजा, कहीं बेटा, कहीं अपने अहले ख़ानदान को लुटा दिया। लेकिन हुसैन ने कभी कहा, बा कोई किताब में लिखा हुआ ऐसा है, बा कोई आलिम ये कह दे कि हम जिस तरीके से अपने ख़ानदान को लुटा दिए, तुम लोग भी अपने ख़ानदान को लुटा दो। ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा हुसैन ने कहा है कि दीन को बचाना मेरा काम है। बोलिए मोहब्बत से, दीन को बचाना मेरा काम है। अब मेरे जाने के बाद ऐ मेरे नाना जान के उम्मत, तुम इसकी हिफाजत करना, तुम इसकी हिफाजत करना। जैसा हमारे ऊपर, जैसे हमारे खानदान के ऊपर जिस तरीके से मुसीबत आई है, अब तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी कि जान देना पड़े। हमारे ऊपर मुसीबत आई, हमने नाना जान से वादा किया कि जान देना पड़े तो जान दे देंगे, माल देना पड़े तो माल दे देंगे, अपने खानदान को देना पड़े तो खानदान को दे देंगे। लेकिन ऐ मेरे नाना जान की उम्मत, तुम्हारे ऊपर अब ऐसे आने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर आने वाला ऐसा मुसीबत नहीं है। इसीलिए कि अब तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत दीन पर कोई आ जाए, तो तुम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए मैदान में उतर जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए तुम उतर जाओ मैदान में। मेरे आका तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम जब नबी के दीन को हिफाजत करोगे, अब मेरे नबी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। और नबी जिसका हिफाजत कर ले, तो कल क़यामत के दिन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी मौत अगर दुश्मनाने रसूल के गर्दन पर अगर हो जाए, तो यकीन जानो कि अगर उस तरीके से आपका सर और धड़ अलग हो जाता है, तो यकीन जानो कि आप शहीद कहलाएंगे। और शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। आप जानते हैं, करबला का एक वाक़या मैं आपको बताऊं। एक शहीद से जब पूछा गया कि बताओ, तुम्हें जन्नत में रखा गया, हुरो गिलमा दिया गया, तुम्हें ऐशो आराम दिया गया, क्या तुम फिर भी परेशान क्यों हो? रब की बारगाह, रब जब उसे पूछता है तो वो ऐलान फरमाता है, थोड़ी सी साउंड दे दो बाबू, थोड़ी सी साउंड दे दो। पूछता है, पूछा जाता है कि तुम जन्नत में फिर भी क्यों परेशान हो? कहा कि अल्लाह, मुझे जन्नत में लज्जत नहीं मिलती है। बोलिए, आपको अगर कहीं जन्नत में जाने के लिए तो आप तो चले जाएंगे। जन्नत में एक छोटी सी बात है, मैं आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं। जन्नत में जब क़यामत का मैदान होगा, अभी जो जिस तरीके से इंतकाल होगा, अगर उसका नेकी ज़्यादा है
قبر کا سوال و جواب اگر دے دیا تو اسے جنت میں ڈالا جاتا ہے. حساب ہوگا بعد میں، قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، حساب ہوگا. جب قیامت کا میدان ہوگا سب کو جب بلایا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، جنت سے بھی بلایا جائے گا. اب جہنم والے کو جب پکارا جائے گا کہ قیامت کا میدان آ گیا ہے، سب نکل کر آ جاؤ، تھوڑی توجہ دیجیے گا تو سمجھ میں آئے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ حسین کا ذکر کرتے کرتے یہ کہاں چلے گا؟ نہیں، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کا ضروری ہے. کیوں نہیں؟ آپ اگر نہیں سمجھیے گا، حسین حسین کرتے رہیے گا، یہاں دامن پکڑنے کی کوشش کریے گا تو پھر دامن پکڑا نہیں جائے گا. پکڑنا ہے تو دامن کو مضبوطی سے پکڑو. جب قیامت کا میدان میں جہنمی کو بلایا جائے گا، جہنم سے لوگ دوڑتے ہوئے قیامت کا میدان میں حاضر ہو جائے گا. اب جنت والے کو جب پوچھا جاتا ہے کہ جنت والے تم لوگ آؤ، اب جنت والے پہلے کھڑکی سے دیکھیں گے کیوں بلا رہا ہے، کہ جنت سے نکال تو نہیں دیں گے، جنت سے نکال تو نہیں دیں گے. اب بلائے گا کہ قیامت کا میدان ہو گیا، سب واپس آ جاؤ، حساب نکاس شروع ہوگا. اب جنت والے سب دھیرے دھیرے آئیں گے، دھیرے دھیرے آئیں گے. جہنمی والے فوراً دوڑ کر آ گئے. جنت والے دھیرے دھیرے آئیں گے، آ کے قیامت کا میدان میں حاضر ہوگا. اس کے بعد اس کا حساب نکاس ہوگا، اس کا کھاتا کھولا جائے گا. ایک سال کا کھاتا. جانتے ہیں نا کب کھاتا بنتا ہے؟ ان لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کب کھاتا بنتا ہے نیکی اور بدی کا؟ شب برات کا رات میں. کب بنتا ہے؟ شب برات کے رات میں. شب برات کے رات میں جب بنے گا، لوگ سوچتے حلوہ روٹی کھائے گا اور سوئے گا، حلوہ روٹی کھائے گا سوئے گا، مسجد میں نہیں جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. حلوہ روٹی کھایا، 12 رکعت نماز پڑھا، سو گیا. لیکن سنو، اس وقت جو ہے اللہ فرماتا ہے 1 سال کا کھاتا اسی شب برات کے رات میں آدمی کا لکھا جاتا ہے، اور پہلا سال کا کھاتا اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو اب آپ کا اگر شروعات کھاتا، اگر کافی اگر شروع نیک کام کرنا چاہتے ہو تو اسی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور اسی رات میں تمہارا سب اعمال نامہ سب کچھ جو کچھ کریں گے آپ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اگر آپ تقدیر بنانا چاہتے ہو اسی رات میں عبادت میں گزار دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد سے آپ کا تقدیر بھی بدل دے گا. تو میں کہاں تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ میں کہاں تھا؟ شہید کی بارگاہ میں تھا. تو شہید کو جب پوچھا جاتا ہے کہ جنت میں تم پریشان کیوں ہو، کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے. کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں رہیں، لیکن جنت میں شہید نہیں چاہ رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پریشان حال ہے. اچھا سا اچھا کھانا مل رہا ہے لیکن پھر بھی شہید پریشان ہے. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جنت میں اچھا سے اچھا ملتا ہے. ہم نے عالموں کی زبان سے سنا ہے، ہم نے حدیث قرآن میں سنا ہے کہ جنت میں حوریں ملے گی. دل میں جو سوچو گے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مل جائے گی، لیکن پھر بھی تم جنت میں پریشان ہو. اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید کہتا ہے کہ مجھے جنت اچھا نہیں لگتا. کہا کہ کیا اچھا لگے گا؟ کہے گا کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تھوڑی محبت سے. ارے جنت میں نہیں رہو گے پھر تم جاؤ گے دنیا میں؟ کہے گا کہ اللہ تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے جب مجھے دشمنان رسول نے، دشمن دین نے جب میرے سر کو اور تن سے جدا کر دیا تھا، جب چھری کو تلوار کو جب میرے گردن پر رکھ کر چلایا تھا، اس وقت جو مزہ ملا تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جنت میں سے پھر اسے بھیجا جائے، دشمن کا تلوار ہو اور اس کا سر ہو، اسی طریقے سے مجھے جنت میں لایا جائے، پھر میں جنت سے دنیا میں جاؤں اور مجھے وہاں پر قتل کیا جائے، مجھے لذت ملے، میں اسی طریقے سے دنیا اور جنت کا میں سیر کرتا رہوں. اللہ مجھے اسی میں لذت ملتا ہے. اللہ جب ایک شہید کا یہ عالم ہے، بتاؤ کہ اس شہید اعظم کا کیا عالم ہوگا. امام علی مقام نے جب شہید ہوا ہے، امام علی مقام نے جب کربلا کے اس تپتی دھوپ پر امام علی مقام کو جب تیر لگایا گیا ہے، 1 تیر نہیں، 2 تیر نہیں، بلکہ کہیں کتابوں میں آتا ہے 50 سے زیادہ امام علی مقام کو تیر مارا گیا ہے، 50 سے زیادہ ان کے گھوڑے پر تیر مارا گیا ہے. جب امام علی مقام کو جب مارا گیا ہے، جب تیر سے دیا گیا ہے، تو بتاؤ کہ
میرے علی مقام نے جب زمین پر گری ہے اس زمین کا عالم کیا ہوگا، اس زمین میں کیا امام علی مقام کو کیا کہے ہوگے، جب زمین پر گرے زمین کے ایک ایک تڑپتی ہوئی ریت نے کیا کیا ہوگا۔ میرے امام علی مقام کی بارگاہ میں ریت نے بھی دعا کیا ہے، اس مٹی نے بھی دعا کیا ہے۔ میرے امام علی مقام کو جب کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے اس وقت آسمان بھی میرے حسین کو دیکھ کر رو پڑے، چاند بھی سورج بھی رو پڑے۔ تو مجھے بتلا دیا جائے، مجھے کہنے نہ دیا جائے کہ جب ایک شہید کا یہ عالم ہے، جب میرے امام علی مقام کو شہید کیا ہوگا تو پروردگار عالم کو کتنا تکلیف ہوا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ چلیے میں آپ کو بتا دوں، جب اعلانی طور پر جب امام علی مقام کے جب کربلا میں آنے کا وقت ہوا، امام علی مقام نے جب کربلا میں آنے لگے، ایک شخص جب محبت کرتا ہے، کیا بابو چھوڑو اس کو چھوڑو، ادھر دیکھو، ایک شخص جو محبت کرنے والا، جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے، اور میرے آقا نے بھی فرمایا ہے، میرے آقا نے بھی فرمایا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ محبت کریں گے اپنے امام سے آپ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ اگر محبت کریں گے اپنے پیر سے آپ پیر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، آپ بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اگر جس سے جو محبت کریں گے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص تھا جن کی ابھی شادی 17 دن ہوئی تھی، تھوڑی توجہ، یہ بچے لوگ کو ہٹا دو یار، درس پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت سے پڑھی، اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک شخص تھا امام علی مقام سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اور ان کی امی جان بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ ابھی لڑکا کا شادی 17 دن ہوئی، بتاؤ کہ جس کا 17 دن شادی ہوتی ہے، بتاؤ کہ اس کے اگر ہمارے گاؤں میں بھی اگر کسی کا 17 دن اگر شادی ہو، اگر اس کی اگر سمجھ لیجئے کہ اسے اگر جان دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کہیں کہ چلو فلاں جگہ پر کچھ کام ہے جانے کے لیے، لیکن ان کے گھر والے انہیں جانے نہیں دیتے، صرف دل و دماغ میں سوچتے ہیں کہ ابھی ان کا 17 دن 15 دن شادی ہوا، اب باہر جائیں گے، اب اڑتی ہوئی پرندہ کو لے کر گھر پر آیا ہے تو اس کا کیا ہوگا، اگر اس کی اگر کچھ ہو جائے، اس کا اگر کوئی مصیبت ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا۔ تو ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار کا سوچتے ہیں رہ کچھ دن رہے تاکہ سمجھنے اور سمجھانے کا موقع مل جائے۔ ایک شخص جو امام علی مقام سے محبت کرتے تھے، ان کی ماں بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ دین نبی بچانے کا وقت آیا، تھوڑی محبت کا۔ مصطفیٰ کے دین پر آنچ آیا، کلمہ رسول پر آنچ آئی، دین نبی پر مصیبت آئی۔ جب آواز آئی کہ امام علی مقام کو آواز آئی کہ تم آ جاؤ کربلا کے میدان میں، اتنا ہی سننا تھا۔ امام علی مقام نے جب ان کو کہا کہ نبی کے دین پر آنچ آئی، نبی کے کلمے پر توہین کرنے والا اس کربلا کے میدان میں پکار رہا ہے، گونج رہا ہے، وہ عاشق رسول، وہ دیوانہ حسین اب کہتا ہے حسین اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب تک زندہ ہوں کربلا کے میدان میں میں جاؤں گا، دشمنان رسول کے سر کو قلم کروں گا، دشمنان رسول کی، دشمنان حسین کی، دشمنان کلمہ رسول کو یعنی میں ختم کروں گا۔ پہلے مجھے جانے دیجئے، بعد میں آپ کو جانا ہے۔
اور جب وہ آتا ہے امام حسین کی بارگاہ سے جب تشریف لاتا ہے، آ کر سب سے پہلے اپنے ماں سے کہتا ہے کہ ماں ہم نے امام حسین کی بارگاہ سے آیا ہوں، امام علی مقام کی بارگاہ سے آیا ہوں، اسی لیے کہ وہاں پر اب دین نبی پر یعنی مصیبت آنے والا ہے، دین نبی پر کلمہ رسول پر مصیبت آنے والی ہے، ماں میں کیا کروں؟ اسی لیے کہ میں نے امام علی مقام سے کہہ کر آ گیا ہوں کہ اسی لیے کہ کرب و بلا کے میدان میں میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جس کو لائی ہوں اس سے پہلے طلب تو کر لیا کرو، اس کے بعد تم کرب و بلا کے میدان میں جانا۔ اگر اس زمانے کی ماں ہوتی تو ماں کہتی کہ بیٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایسی ویسی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ ماں جن کے دل میں عشق رسول کا محبت کا مدینہ ہے، وہ ماں جن کے دلوں پر امام علی مقام کی ایک ایک محبت ان کے دل میں چراغ کی طرح جل رہی تھی، وہ ماں جن کے دل میں دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ جہاں بھی دیکھتی امام علی مقام کی محبت کو دیکھ رہی ہے اور رسول پاک کی محبت کو دیکھ رہی ہے۔ وہ ماں کہتی ہے جب بیوی کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے، وہ بیوی ماں سے جب بیٹا بات کرتا ہے، بیوی سن لیتی ہے اور کہتی ہے میں نے سب سن لیا ہوں، اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے ہاں ہے، آپ جائیے کرب و بلا کے میدان میں جائیے، دشمنان رسول کو آپ ختم کیجیے۔ اللہ اللہ، کرب و بلا کے میدان میں ایک بیوی اپنے شوہر کو شہید ہونے کے لیے ایک آدمی کو یعنی اپنے شوہر کو بھیج دیتی ہے، اور وہ بیوی جانتی ہے دشمنان رسول کی تعداد زیادہ ہے، دشمنان رسول کی تعداد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بیوی بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے سنو سنو، ایک چھوٹی سی بات کو آپ سماعت کرو۔ بیوی کیا کہتی ہے، ماں کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جانا، لیکن سنو جا تو رہے ہو۔ وہ بیوی بھی کیسے عاشق حسین ہیں، وہ بیوی بھی کیسی محبت رسول کا اپنے دل میں چراغ جلائے ہوئے ہیں، وہ بیوی کہتی ہے کہ سنو جا تو رہے ہو، جب تک دشمنان رسول ختم نہ ہو تب تک گھر مت آنا۔ جا رہے ہو میں منظوری دے دیتا ہوں، جا رہے ہو منظوری دے رہا ہوں، لیکن واپس مت آنا، جب تک دشمنان رسول ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، اور دشمنان رسول کو ایک کو بھی چھوڑ کر مت آنا، اگر آنا ہے تو تم شہید ہو جانا، مجھے منظور ہے، لیکن دشمنان رسول کو چھوڑ کر مت آنا۔ تو پوچھتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے بچ گیا، اگر میں واپس آ گیا ہوں تو کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ماں بھی کہتی ہے، بیوی بھی کہتی ہے، کہا کہ سنو کل قیامت کا دن میدان ہوگا، اس وقت جب پکارا جائے گا، نام سے پکارا جائے گا، لیکن مجھے جب پکارا جائے گا شہید کی بیوی کہلاتے ہوئے پکارا جائے گا۔ یہ شہید کی بیوی ہے، اور شہید کی بیوی کا عزت مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے نام سے نہ پکارا جائے، مجھے شہید کی بیوی کہلاتے ہوئے پکارا جائے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے شہید کا بھی درجہ بلند ہے، شہید کی بیوی کا بھی درجہ بلند و بالا ہے، اور جو شہیدوں سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، اس کا درجہ بھی بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ اب صبح ہوئی، کرب و بلا کے میدان میں وہ شخص گھوڑے لے کر کرب و بلا کے میدان میں تیار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی محبت سے کہیے کہ یا حسین، اور محبت سے کہیے کہ یا حسین۔ جب کرب و بلا کے میدان میں وہ
تپتی ریت پر جب پہنچ جاتا ہے آواز لگاتا ہے. ایک ہی تنہا تھا لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف تلوار کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آواز لگاتا ہے کوئی دشمنان رسول جو مجھ سے مقابلہ کر لے, مجھ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے. اسی لیے کہ حسین سے مقابلہ کرنے سے پہلے, میرے امام علی مقام سے مقابلہ کرنے سے پہلے وہ مجھ سے تیار ہو جائے, میں اس سے مقابلہ کے لیے تیار ہوں. وہ ننگی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے کربلا کے میدان پر, ایک دھار سے ایک ادھر سے لے کر, کبھی پورب سے لے کر پشچم تک, کبھی اتر سے لے کر دکن تک, یعنی وہ گھومتا رہتا ہے. جب ان کی آواز میں ایک آواز آتی ہے, ان کی آواز میں ایک فخر شیر جیسا آواز آتا ہے, اور جب دیکھتے ہیں یزیدی لوگ, جب دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد کچھ یزیدی تھر تھرا جاتے ہیں, کچھ یزیدی گھبرا جاتے ہیں کہ میدان میں اکیلا آنے والا اتنا دم لگتا ہے, اگر اس کے ساتھ میں اور 2-4 اگر حسینی آ جائے, اگر 2-10 حسینی آ جائے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمام یزیدی کو ختم کر دے, تمام یزیدی کو نستے نابود کر دے. لیکن کچھ یزیدی میدان پر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے, کچھ یزیدی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. جو ہی یزید کی بارگاہ میں خبر جاتا ہے کہ ایک حسین کا ماننے والا, ایک حسین سے محبت کرنے والا وہ کربلا کے میدان میں حاضر ہوا ہے, کربلا کے میدان میں ننگی تلوار لے کر وہ پکار رہا ہے, آؤ یزیدی میرے قریب آؤ, آؤ یزیدی میرے قریب آؤ. ارے میرے نبی کے کلمے کے توہین کرنے والے, ارے میرے حسین سے محبت نہ کرنے والے, حسین کو یعنی حسین کے خاندان کو گالی دینے والے, ارے مجھ سے پہلے مقابلہ کرو, پھر تم کربلا کے میدان میں اگر میں نے اس جنگ میں شہید ہو گیا پھر میرے امام علی مقام کی بارگاہ میں تم جانا. اتنا کہنا تھا. کچھ آئے, کچھ یزیدی آئے, آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پکار رہے ہیں, وہ آواز لگا رہے ہیں. یزیدی آئے, 2-4 آئے, 10 آئے, یعنی اس کو کاٹتے گئے, کسی کا سر سے دھڑ کو الگ کیا, کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا, کسی کے پاؤں کو کاٹ دیا, کسی کے سینے پر زخم کر دیا. اتنے میں جب دیکھا 10-15 آئے, سب کو جب موت کے گھاٹ پر اتار دیا. ایک حسینی نے اتنے کو موت کے گھاٹ پر اتار دیا یزیدی کو. تو اتنے میں یزید فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے, یزید فرما رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا, جاؤ ایک ساتھ میں اسے حملہ بول دو. ایک ساتھ میں جب 50-60 آتے ہیں پھر بھی وہ حسینی تنہا اکیلا میدان میں اترتے ہیں, سب کو ایک ایک کر کے کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جس طریقے سے کھیرا اور مولی گاجر کو کاٹا جاتا ہے, وہ تلوار سے کاٹتے جا رہے ہیں. اتنے میں جب یزید نے دیکھا کہ 50 کو اڑا دیا, 100 کو اڑا دیا, جب اڑاتے جا رہے ہیں, کاٹتے جا رہے ہیں, اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا. اب دشمنان رسول نے یزیدی لشکر کو حکم دیا, یزید نے حکم دیا کہ اب اسے دور سے تیر چلاؤ ورنہ حسینی کو قابو کر نہیں پاؤ گے. اللہ, دور سے تیر چلاؤ ورنہ قابو کر نہیں پاؤ گے. کتابوں میں آتا ہے اسے دور سے تیر چلایا جاتا ہے, اور جو ہی تیر 1 نہیں 2 نہیں, جب 10-20 اس کے پورے سینے میں, بدن میں, پاؤں میں, الگ الگ حصوں پر جب اس کو تیر چلایا گیا ہے. اب جب اتنا تیر لگے گا بتاؤ کہ کوئی کھڑا رہ پائے گا؟ زمین پر گر جاتے ہیں. زمین پر گرنے کے بعد اسے دشمنان رسول نے آ کر اس کے سر کو قلم کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اب شہید ہو گئی. اب بتاؤ کہ جب ان کے اس وقت کا منظر کیا ہوگا, ان کی ماں کا منظر کیا ہوگا, جس ماں نے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کو بھیجا ہوگا, جس بی بی نے ابھی 17 دن ان کی شادی ہوئی, اگر ان کی بیوی کا دل پر کیا گزرا ہوگا کہ کاش کہ اگر اس وقت اس زمانے کی عورتیں ہوتی
تو کہتی کہ کاش کہ اگر اسے شادی نہ کرتے تو کم سے کم میرا سہاگ بچ جاتا، لیکن کربلا کے میدان میں اپنے شوہر کو شہید ہونے کے بعد وہ بیوی فخر کر رہی ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں فخر کر رہی ہے کہ امام علی مقام میرا شوہر شہید ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں، میں یہی چاہتی ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا ہے ٹھیک ہے میں رسول اللہ سے کہہ کر دوں گی، قیامت کے دن جب پکارا جائے گا کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے، لیکن جب تجھے پکارا جائے گا شہید کی بیوی کہلاتے ہوئے پکارا جائے گا، اور شہید کا بیوی کا مرتبہ بلند و بالا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے ایک ایک کر کے اپنے ماننے والے جانشان کو قربان کیے ہیں، لیکن اس وقت بتا دیے ہیں کہ سنو تم دنیا میں اے نانا جان کی امت، تم تو کربلا کے میدان میں یعنی اپنے سر کو تو کلر نہیں پر پاؤ گے، اپنے سر کو کٹا نہیں پاؤ گے، لیکن سنو جب دین نبی پر آنچ آ جائے، دین رسول پر جب تم آنچ آ جائے، تم لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے ادھر جانا۔ آج امام علی مقام کو ہم یاد کر رہے ہیں، فاتحہ سے یاد کر رہے ہیں، امام علی مقام کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو کبھی قرآن کی تلاوت کر کے ہم یاد کر رہے ہیں، امام علی مقام کو کبھی یاد کر رہے ہیں، ذکر شہادت کی محفل کر کے یاد کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کتنے لوگ نہیں آئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ فلاں شخص کا تقریر سن کے کیا ہوگا، فلاں مولانا کا نعت سن کر کیا ہوگا۔ ارے سنو، فلاں مولانا کو مت دیکھو، فلاں نعت پڑھنے والے کو مت دیکھو، ذکر رسول اللہ کون کر رہا ہے یہ مت دیکھو۔ ذکر رسول اللہ کو دیکھنے سے تمہارے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ فلاں مولانا کا تقریر سننے کا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں مولانا کا نعت شریف سننے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں ضرورت ہے کہ محفل پاک کس کے نام سے سجا ہے، یہی تم دیکھو تو تمہارے یہاں بھی کامیابی رہو گے، آخرت میں بھی کامیابی رہو گے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا تقریر سننے کے لیے آؤ، ہم کچھ نہیں جانتے، میرا تقریر مت سنو، عبدالغفار صاحب کی نعت کو مت سنو، ہمارے امام صاحب کا تقریر سننے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، عبدالرزاق کا بھی تقریر سننے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت تمہیں ہے کہ حسین کیسے خوش ہو جائے۔ کتنا دن بچو گے؟ 60 سال 70 سال جب جیو گے، ہمارا بچہ ہوگا اب 70 سال بھی نہیں جائے گا، 50 میں ہی لٹک دے گا، کیونکہ جو سال بھی اس کا کھانا آ رہا ہے، بتاؤ کہ میرے پردادا نے 100 سال زندہ رہا کہ نہیں؟ ارے ہمارے دادے لوگ 100 سال کا اوپر جیے کہ نہیں؟ پھر ہمارا دادا آیا تو 85 90 100 تک ہم سنے ہیں، پھر اس وقت کا جو آدمی لوگ ہیں جیسے کہ یہ سب ہے، یہ سب 70 75 تک جائیں گے، اور پھر ہم لوگ جب ہیں 50 55 جائیں گے، اس کے بعد پھر میرا بچہ لوگ جائے گا تو کتنا جائے گا جی؟ یہ حساب کا بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال تھا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں 700 سال آیا، اسی طریقے سے گھٹتے گھٹتے آ رہا ہے۔ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے زندگی میں اتنا فخر مت کرو کہ تم زندگی میں کتنا دن جینے کے لیے آئے ہو، لیکن جیو گے تو امام حسین کے نام سے جیو تو وہی 10 سال تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے سوچ رہے ہو کہ محفل میں جا کے کیا کریں گے، محفل میں جا کے کیا کریں گے، لیکن محفل میں آؤ، حسین کا نام کا نعرہ لگاؤ، حسین کے نام سے تم چپ چاپ بیٹھے رہو، اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میرا حسین اگر خوش ہو جائے تم یہاں بھی اچھا رہو گے، قبر میں بھی اچھا رہو گے، حشر کا میدان میں بھی اچھا رہو گے۔ قیامت کے دن اگر حسین کہہ دے کہ حسین حسین تیرا ماننے والا کون کون ہے، اگر حسین کہہ دے کہ برسنگھ پور کا سب مسلمان ہے تو کامیابی۔ امام علی مقام۔ ایک بات سنیے گا، تقریر سے کچھ الگ راستہ پر لے جائیں، سنیے امام صاحب آئیے نا، آپ کا فیضان لینا ہے، آئیے آگے آئیے، امام صاحب کا فیضان لینا ہے، کیونکہ میرا امام ہے، ضعیف ہے لیکن سادہ سیدھا ہے، بہت اچھے ہیں امام صاحب، اچھے ہیں، اسی لیے کہ اچھے ہیں تب تک اب تک چل رہے ہیں، اگر برے ہوتے اب تک نہیں چلتے، لیکن ان کا فیضان لینا ہے۔ آپ لوگ لے رہے ہیں نا فیضان؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں فیضان لیتے رہیے، محبت کیجئے، کیونکہ ایسا ویسا جگہ کا امام نہیں ہے بلکہ رحمت صحابہ کے آستانہ کا امام ہے۔ بولیے محبت، فیضان لینا ضروری ہے۔ جب بھی اذان دینا جاتے ہیں
ان کا فیضان ان کی بارگاہ میں ملتا ہے. کیا جی؟ ان کا فیضان ان کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور ان سے جو مصافحہ کرے گا اس کا فیضان بھی آپ کو ملے گا. تو اسی لیے سنو، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا. میرے آقا کی بارگاہ میں جائیے، حسین کے نانا کی بارگاہ میں جائیے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی نے کہہ دیا کہ کون کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. تھوڑی سی الگ راستہ، لیکن یہ بھی بزم رسول ہے، الگ، تھوڑی سی الگ ہے. اتنے میں میرے نبی نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ کون مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے. آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق محبت کرتے ہیں، عمر فاروق بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی بھی محبت کرتے ہیں، علی بھی محبت کرتے ہیں، سارے لوگ محبت کرتے ہیں. تو میرے نبی نے فرما دیا، علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. جب محبت رسول کا جب سب مدینہ ہے، رسول سے جب سب محبت کرتے ہیں، اتنے میں میرے آقا ارشاد فرما دیے کہ سنو سنو، سب جنت میں جائیں گے. بولیے مچل کے سبحان اللہ. سب جنت میں جائیں گے. عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی جنتی ہو، عثمان غنی تم بھی جنتی ہو. سارے صحابی کو میرے نبی نے فرما دیا سب جنتی ہو. اب میرے آقا خاموش ہو گئے. اتنے میں کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہے، عثمان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہے، سب کے بارے میں آپ نے فرما دیا جنتی ہے، لیکن پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو اتنے میں ایک صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب سب جنتی ہیں، جنت میں پیش کون کرے گا؟ جنت کون دلائے گا؟ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کی بارگاہ میں بات چل رہی ہے. اتنے میں فرمانے لگے کہ یار نبی کی بارگاہ میں فرمانے لگے کہ جنت میں میں پیش کروں گا. کون کہ میرے نبی کہا کہ جنت میں میں پیش کروں گا، میں جاؤں گا، اس کے بعد سب کو جنت میں پیش کروں گا، سب کو جنت میں پیش کروں گا. اتنے میں کہنے لگے کہ کون سب سے پہلے جنت میں جائے گا؟ محبت سے توجہ، اور تھوڑی توجہ پیچھے والے محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور کہنے لگے کہ کون جنت میں جائے گا؟ سب سے پہلے کون جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ بھی جنتی ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں، ابو بکر صدیق بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، سب تو جنتی ہیں. کیا ایک دوسرے کے اوپر جائے گا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. آگے پیچھے تو کوئی ہو سکتا ہے. میرے آقا کی زبان سے ایک محبت رسول نکلا. میرے آقا نے فرمانے لگے کہ سنو سنو علی، سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گا. آپ بھی محبت کرتے ہو، وہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جنت میں میرے طرف سے حکم ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ انسان جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا نام ہے حضرت بلال. بولیے سب تنگ رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. کہنے لگے کہ ہم تو جنتی ہیں، علی جنتی، عثمان جنتی، سب جنتی ہیں. یا رسول اللہ دنیا میں جب قیامت کا میدان ہوگا کیا سب ایک بار ایک جنت میں جائیں گے؟ کہنے لگا ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ جب جنتی جائیں گے، اب صحابی جنت میں جائیں گے سمجھ میں آیا، لیکن سنو دنیا کا بھی تو ایک قطر ہے، دنیا کا بھی تو ایک جماعت ہے، دنیا کا بھی تو ایک لفظ و لحاظ ہے. اسی لیے ایک حاجی کا جماعت ہوگا، ایک عالم کا جماعت ہوگی، ایک حافظ کی جماعت ہوگی، ایک قاریوں کی زبان ہوگی، ایک انبیاء کی جماعت ہوگی، ایک انبیاء شہداء کی جماعت ہوگی. یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے، یا رسول اللہ کیا حضرت بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ کیا سب جتنے حاجی ہیں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے ہاں صحابی سنو، دنیا میں جتنا حاجی ہوگا سب سے پہلے یہ بلال جنت میں جائیں گے. سب نمازی ہوں گے، نمازی سے پہلے جنت میں جائیں گے.
لگے انبیاء ہوں گے، انبیاء سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی نے تڑپ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا نبیوں سے پہلے بلال جنت میں جائیں گے؟ کہنے لگا، میرے آقا نے فرمانے لگے کہ ہاں وہ نبیوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اتنے میں سب پریشان حال ہے اور کہنے لگے، ایک چاہنے والا، ایک نبی کا عاشق کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جب حاجی سے پہلے، عالم سے پہلے، حافظ سے پہلے، دنیا کے ہر ایک چیزوں سے پہلے، یہاں تک کہ انبیاء اولیاء جتنے ہیں سب سے پہلے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے کہہ دو کہ کیا نبی سے پہلے جب جنت میں جائیں گے یا رسول اللہ حضرت بلال کیا محمد سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے؟ اللہ اللہ، محمد سے پہلے سوال کرنے والا سوال کیا کہ محمد سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں وہ محمد سے پہلے جنت میں جائیں گے، نبی سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب پریشان حال ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، حضرت بلال مجھ سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی نے جو کہا کہ حضرت بلال نبی سے پہلے جنت میں جائیں گے، اتنے دیر خاموش تھے بلال۔ نبی سے پہلے جائیں گے، خاموش تھے۔ انبیاء سے پہلے جائیں گے، خاموش تھے۔ اولیاء سے پہلے جائیں گے، خاموش تھے۔ جو ہی محمد رسول اللہ کا نام اس نے سنا ہے اور اس نے کہا کہ نبی سے پہلے جائیں گے، اب بلال رونے لگے، بلال زاروں قطار رونے لگے، زمین پر گر گئے، کہنے لگے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ارے جس محمد کے صدقے میں مجھے سب کچھ ملا ہے، جس نبی کے صدقے میں مجھے دنیا ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں مجھے عزت ملی ہے، جس نبی کے صدقے میں میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس نبی کے صدقے میں میں کھا رہا ہوں، جس نبی کے صدقے میں میں جی رہا ہوں، جس نبی کے صدقے میں میں دنیا زندگی بشر کر رہا ہوں، کیا وہی نبی سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے آقا بلال کو کہتے ہیں کہ بلال سنو سنو، تمام میرے امتی، میرے چاہنے والے سب پیچھے رہیں گے اور جب کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، مجھے جنت میں پیش کیا جائے گا۔ ارے سنو سنو، اس وقت تم آگے آگے جاؤ گے غلام بن کر اور تمہارے پیچھے پیچھے میں نبی بن کر جاؤں گا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے نسبت رکھتا ہے، ارے اس کی عزت، اس کی بلند و بالا نے میرے نبی نے پہلے سے فرما دیا ہے، آگے آگے غلام بن کر تم جاؤ گے۔ قیامت کے دن جب کوئی پوچھے یہ کون ہے، یہ نبی کا غلام ہے، آگے جا رہا ہے اور میں پیچھے پیچھے آقا بن کر جاؤں گا، آقا بن کر پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ اسی لیے اب مسلمانوں تم نبی سے محبت کرنا سیکھ لو، حسین سے محبت کرنا سیکھ لو، کربلا سے محبت کرنا سیکھ لو، اور تمہاری محبت اگر داستان کربلا میں اگر میرے نبی نے تمہیں پسند کر لیا، یقین جانو کہ تم دنیا میں تو اچھا رہو گے، کل قیامت کے دن میرے نبی فرمائیں گے کہ دیکھو یہ دنیا میں یہ کون آ رہا ہے، یہ درود پاک پڑھنے والا آ رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان آ رہا ہے، یہ دنیا میں جیتا تھا میرے نام سے، مرا ہے میرے نام سے، اور قیامت کے دن تمہیں جب پکارا جائے گا، آؤ عاشق رسول آؤ، آؤ غلامان رسول آؤ، اور جب غلامان رسول کا دل جائے گا وہ نبی کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ نبی کہاں ہے، نبی کون ہے۔ آپ نے نبی کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے انبیاء کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن آپ کو پہچان کرائے گا کون؟ یہی کلمہ آپ کو پہچان کرائے گا، یہی نماز آپ کو پہچان کرائے گا، یہی روزہ آپ کو پہچان کرائے گا، یہی اچھا کام آپ کو پہچان کرائے گا کہ یہ نبی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مجھے لٹا دو تو میرے قبروں کو تھوڑا سا گتو کر دو، تاکہ ہم میرے نبی جب آئیں گے کم سے کم کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت بلال کو سلام، شمع بزم ہدایت بلال کو سلام۔ اور وہی اعلیٰ حضرت کی ماننے والے، وہی غوث و خواجہ کی ماننے والے، اور تم چاہتے ہو کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا،
ہم غوث کا نعرہ لگا دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا، خواجہ کا نعرہ لگا دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ خواجہ کے دامن کو پکڑو، خواجہ کے دامن کو پکڑو، ایسا پکڑو تاکہ ہماری نسبت مدینے والے سے ہو جائے۔ بول کے چھوڑو مت، کیونکہ داستان کرب و بلا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دوسرا پروگرام بھی ہے، سمجھ رہے ہیں، دوسرا پروگرام بھی ہے، جانا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو حسینی جذبات عنایت فرمائے، حسین سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جب تک جئیں حسین کا نام لے کر جئیں، حسین کا نام اگر لے کر مرو گے تم یہاں بھی اچھے رہو گے اور حشر میں بھی اچھا رہو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے۔